بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے چہل حدیث۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 42 پڑھیں گے۔ فہرست مطالب حدیث نمبر 38، آدم کی تخلیق خدا کی صورت پر، صفحہ نمبر 781۔ کتاب عیون میں منقول امام رضا علیہ السلام کی حدیث کے بارے میں بحث، صفحہ نمبر 782۔ فلسفے میں صورت کے مختلف معنی، صفحہ نمبر 783۔ روح کے معنی، صفحہ نمبر 784۔ پہلی فصل آدم مظہر طعام الہی میں اور مظہر اسم اعظم ہے، صفحہ نمبر 785۔ عیان ثابتہ، صفحہ نمبر 785۔ اسم اعظم و وہی وجہ غیبیہ و تجلی ظہوری اور اس کا تعین، صفحہ نمبر 786۔ اہل عرفان کے نزدیک امانت کا مطلب، صفحہ نمبر 786۔ صورت خدا پر تخلیق کا مطلب، صفحہ نمبر 786۔ خدا بے مثل ہے نہ کہ بے مثل، صفحہ نمبر 787۔ 38ویں حدیث، صفحہ نمبر 781۔ محمد بن مسلم کہتے ہیں، میں نے امام محمد باقر علیہ السلام سے اس روایت کے بارے میں پوچھا جو لوگ روایت کرتے ہیں کہ خداوند عالم نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، وہ صورت تو تازہ پیدا کی گئی ہے، خدا نے اس صورت کو منتخب کیا اور تمام مختلف صورتوں میں اس صورت کو اختیار فرمایا اور اس کی نسبت اپنی طرف دے دی، جیسے کعبے کی نیت اپنی طرف دی اور کہا ہے میرا گھر، اور روح کی نسبت اپنی طرف دی ہے اور کہا ہے میری روح۔ اس حدیث کا ابتدائی حصہ ائمہ کے زمانے سے ہمارے زمانے تک مشہور رہا ہے اور سنی شیعہ کتابوں میں اس سے استشہاد کیا جاتا رہا ہے۔ امام باقر علیہ السلام نے بھی صدور حدیث کی تصدیق فرمائی ہے، بس اتنی سی بات ہے کہ حدیث کا مقصد نہیں بیان فرمایا۔ لیکن شیخ صدوق نے عیون میں حضرت امام رضا علیہ السلام سے ایک حدیث نقل فرمائی ہے جس کا مطلب یہی ہے۔ حسین بن خالد کہتے ہیں، میں نے امام رضا سے پوچھا، لوگ کہتے ہیں حضرت رسول نے فرمایا خدا نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے۔ امام ہشتم نے فرمایا خدا ان کو غارت کرے، انہوں نے صدر حدیث کو حذف کر دیا ہے۔ قصہ یہ ہے کہ رسول خدا کا گزر ایسے دو آدمیوں کی طرف سے ہوا جو ایک دوسرے کو گالی دے رہے تھے۔ حضرت نے سنا تو ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے، خدا تیرے چہرے کو اور جس کا چہرہ تیرے چہرے کے مشابہ ہے اس کو بھی خراب کر دے۔ اس پر حضرت نے فرمایا، اے بندے خدا، اپنے برادر مومن کے لیے مت کہو، کیونکہ خدا نے آدم کو اس کی صورت پر پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے علامہ مجلسی نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام والی حدیث کو تقیہ پر حمل فرمایا اور یہ بھی احتمال دیا کہ حدیث کا یہ مطلب برفرض تسلیم ہے، مگر یہ احتمال بہت بعید ہے، بلکہ احتمال یہ کہ امام رضا والی حدیث کو حدیث اول کی طرف ارجاع کیا جائے کہ آدم سے مراد اس حدیث میں نوع آدمی ہو اور اعلیٰ صورت کی ضمیر خدا کی طرف پلٹتی ہے، اور امام رضا والی حدیث میں چونکہ مخاطب اہل فہم میں معنی حدیث نہ رہا ہو، اس لیے امام نے صدر حدیث کو بھی ذکر کر دیا تاکہ وہ خیال کرے کہ آدم سے مراد ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام ہے اور علی سورہ کی ضمیر اس شخص کی طرف پلٹ رہی ہے تامل، اور ہو سکتا ہے یہ دونوں الگ الگ حدیثیں ہوں۔ حضرت نے ایک مرتبہ حدیث کو بے سابقہ اور ابتداً فرمایا ہو اور یہ وہ حدیث ہے جس کی تعویل امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور ایک مرتبہ حضور نے حدیث کو سابقہ کے ساتھ فرمایا ہو اور راوی کے ناسمجھ ہونے کی وجہ سے امام رضا نے اس کو متوجہ کیا ہو کہ حدیث مسبوق با سابقہ ہے، اور اس کا مطلب کا شاہد یہ کہ بعض روایات میں یہ عیون والی حدیث سے مناسبت بھی نہیں رکھتی۔ خلاصہ یہ کہ اگر ہم فرض کر لیں یہ حدیث وارد نہیں ہوئی تو اس کا مطلب احادیث شریفہ میں چھپا ہوا ہے جو ہمارے آنے والے بیان سے واضح ہو جائے گا۔ دیگر الفاظ حدیث کی شرح، قول آدم صحیح میں ہے، آدم کی اصل دو حمزہ سے ہے کیونکہ یہ افعل کے وزن پر ہے، اور دوسرے حمزہ کو الف سے بدل دیا، اور جب اس کو متحرک کرنا چاہتے ہیں تو دوسرے حمزہ کو واو سے بدل دیتے ہیں اور جمع میں وہ آدم کہتے ہیں، اور شاید ابو البشر کو آدم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ گندم گوت ہے کیونکہ لغت میں ہے، اور بعض روایت میں کہ آدم کو اس لیے آدم کہتے ہیں کہ وہ عدیم ارض سے پیدا کیے گئے، عدیم ارض یعنی
روئے زمین سے۔ لغت میں صورت کے معنی تمثال و حیت کے ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ایک معنی عام مراد ہو جو تمام امور میں مشترک ہو، اور وہ مشترک شیت شیء اور اس کی فعلیت ہے، بس اتنا ضروری ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک فعلیت ہے، اور اسی اعتبار سے اس کو ذل صورہ اور اس فعلیت کو صورت کہتے ہیں۔ اور یہ جو صورت کو فلسفے کی زبان میں چند امور پر اطلاق کرتے ہیں، تو ان سب کی جامع وہی فعالیت شے اور اس کی شیعت سے ہے، اور وہ بھی لغت کے مخالف نہیں ہیں، اور نہ از قبیل مواضع و اصطلاح۔ شیخ بو علی سینا رئیس فلسفہ اسلامی علیات شفا میں کہتے ہیں، کبھی صورت کا اطلاق ہر اس حیت اور فعل پر ہوتا ہے جو قابل ویدانی یا مرکب ہو، یہاں تک کہ حرکات و اراض بھی صورت ہوتی ہے، اور اس چیز کو بھی صورت کہتے ہیں جس سے مادے بالفعل متقم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے جواہر عقلیہ اور اراض کو صورت نہیں کہا جا سکتا ہے، اور جس چیز سے مادہ کامل ہوتا ہے اس کو بھی صورت کہا جاتا ہے، چنانچہ چاہے بالفعل اس سے مکتوب نہ ہو بھی ہو، جیسے صحت، اور وہ چیز کے جس کی طرف شے بالطبع متحرک ہو اور بغیر، اور نیز کسی شے کی نوع جنس فصل کو بھی صورت کہا جاتا ہے۔ اجزاء کے اندر کل کی کلیت بھی صورت ہے۔ صورت کے تمام موارد و استعمالات میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ سبھی کے اندر میزان وہی فعلیت اور تمام مقامات میں بطور مشترک معنوی استعمال ہوتی ہے، یہاں تک کہ خدا کو بھی صورت و صور کہا جاتا ہے۔ صفت قدورتوں سے صاف و خالص کو کہا جاتا ہے، اور استفا کے معنی خالص و صافی کو اخذ کرنے کے ہیں، مگر یہ لازمی معنی ہیں، لیکن جوہری وغیرہ نے استفا کے معنی اختیار بتائے ہیں، چنانچہ لغت میں استفا کے معنی یہ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ تفسیر بھی بمعنی لازم ہے، کیونکہ اختیار کے معنی بھی خیر اور نیکی کا اختیار کرنا ہے، اس لیے خارج میں استفا کا ملازم ہے، نہ کہ اس کا مفہوم ہے۔ قول الکعبہ کعبہ خانہ خدا کا نام ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے چونکہ عمارت شبیہ با مقب ہے اس لیے اس کو کعبہ کہا گیا ہے، یا پھر اس کے تربیہ ہونے کی وجہ اس کو کعبہ کہا گیا ہے۔ اہل ریاضی کی اصطلاح میں مقب اس چیز کو کہتے ہیں جس کو 6 سطحوں نے مساوی طور سے زاویہ قائمہ کے عنوان سے گھیر رکھا ہو۔ قول الروح اتباع کی اصطلاح میں روح اور اس لطیف بخار کو کہتے ہیں جو خون حیوان کی حرارت سے قلب میں پیدا ہوتا ہے۔ ادبا کہتے ہیں قلب کے لیے موعود و تجویلی ہوتی ہے، ایک دائنی طرف جس میں جگر کا خون جذب ہوتا ہے، اور وہیں پر دل کی حرارت اس کو تبخیر کرتی ہے، اور وہ بخارات قلب کے بائیں جوف میں جاری ہوتے ہیں، اور وہاں پر قلب کے عمل کرنے سے لطیف بن جاتے ہیں، اور روح حیوانی کی تشکیل ہو کر قلب کے قبض و بسط کی وجہ سے رگوں میں اسی طرح جاری ہو جاتی ہے جس طرح اپنی جگہ پر مذکور ہے۔ بس اس روحی حیوانی کا منبع قلب اور رگیں مجرہ ہیں، اور کبھی روح کا اطلاق اس خون پر ہوتا ہے جو جگر میں متمرکز ہے، اور اس کا مجرہ رگائے گلو ہیں، اور اس کو روح طبعی کہتے ہیں۔ جیسے حکمہ کے یہاں کبھی روح کا اطلاق روح نفسانی پر ہوتا ہے کہ جس کا مبدا دماغ اور مجرہ اعصاب ہے، اور وہ ظہور و نازلہ روح مجرد ایک ایسا امر ہے جو سر سبحانی اور نفخت فیہ من روح کا منشار الہ ہے۔ اس کے بعد اس کا بیان ہوگا۔ یہ روح منسوخ مختار حق ہے انشاءاللہ۔ پہلی فصل آدم مظہر طعام الہی و اسم اعظم الہی ہیں۔ ارباب معرفت و اصحاب قلوب فرماتے ہیں تمام اسماء الہی کے لیے حضرت وحدیت میں ایک صورت ہے جو باواسطہ حب ذاتی اور طلب مفاتح غیب کے ہو۔ حضرت علمیہ میں فیض اقدس کی تجلی کے تابع ہیں، اور اس صورت کو اہل اللہ کی اصطلاح میں عین ثابت کہا جاتا ہے، اور فیض اقدس کی اس تجلی سے پہلے تو تعینات اسماء حاصل ہو جاتے ہیں، اور عین اسی تعین نفسی سے سورہ اسمائی جو عیان ثابتہ ہیں محقق ہوتے ہیں، اور سب سے پہلا اسم جو تجلی اہدیت اور فیض اقدس سے حضرت علمیہ واحدہ میں ظہور حاصل کرتا ہے اور اس تجلی کا آئینہ بنتا ہے، وہ اسم اعظم جامع الہی و مقام اسماء اللہ ہے، جو وجہ غیبیہ میں عین تجلی با فیض اقدس ہے، اور کمال و جلا و استجلا کی تجلی ظہوری میں ایک
اعتبار سے عین مقام جمع وحدیت ہے، اور ایک اعتبار سے کثرت اسمائیہ ہے، اور اسماء جامعہ کے تعین اور اس کی صورت عبارت ہے۔ عین ثابت انسان کامل و حقیقت محمدیہ سے ہے، جیسا کہ مظہر تجلی عین فیضی اقدس فیض مقدس ہے، اور مقام وحدیت کی مظہر تجلی مقام الوہیت ہے، اور عین ثابت انسان کامل کی مظہر تجلی روح کا اعظم ہے، اور تمام موجودات اسماء و علمیہ و عینیہ انہی حقائق و وقائق کے مظاہر کلیہ و جزیہ ہیں۔ اسی ترتیب بدی کے ساتھ جس کی تفصیل اس مختصر میں نہیں آ سکتی، مصباح الہدایہ میں اس کی تفصیل میں بیان کی ہے۔ یہیں سے معلوم ہو گیا کہ انسان کامل اسم جامع کا مظہر اور اسم اعظم کا مراتع تجلی ہے۔ چنانچہ کتاب و سنت میں اس مطلب کی طرف بہت جگہوں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ ارشاد خدا ہے، یہ تخمیر غیبی جمعی دست جلال و جمال سے باطنی آدم کے اعتبار سے حضرت وحدیت میں ہوئی ہے، جیسے کہ آدم کی صورت اور ظاہر کی تخمیر عالم شہادت میں بظہور دست جلال و جمال مظہریت طبیعت میں ہوئی ہے، جیسا کہ ارشاد ہے۔ اور امانت سے مراد اہل عرفان کے ہاں ولایت مطلقہ ہے، کیونکہ انسان کے علاوہ کوئی بھی موجود اس کے لائق نہیں ہے، اور با ولایت مطلقہ وہی مقام فیض مقدس ہے۔ اور حدیث میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، اور ظاہرت جامع کبیرہ میں ہے، اور یہ مسلط و وجیت وہی ہے کہ حدیث شریف میں ہے، یعنی آدم مثل اعلی حق اور آیت اللہ کبریہ اور مظہر عتم مرات تجلیات اسماء و صفات اور وجہ اللہ و عین اللہ و ید اللہ و جنب اللہ ہیں، اور یہ وجہ اللہ وہی نور ہے جس کو قرآن نے کہا ہے۔ اور امام پنجم نے کافی کی حدیث میں ابو خالد کابلی سے فرمایا، یہی حضرات یعنی ائمہ خدا کی قسم وہ نور خدا ہیں جن کو خدا نے نازل فرمایا ہے، اور یہی حضرات یعنی ائمہ خدا کی قسم وہ نور خدا ہیں جن کو خدا نے نازل فرمایا ہے، اور یہی حضرات ولی اللہ نور اللہ فی السماوات والارض ہیں۔ اور کافی میں حضرت محمد باقر علیہ السلام سے تفسیر کی وارد ہوا ہے، اس سے مراد حضرت علی ہیں۔ حضرت علی فرمایا کرتے تھے، خدا کی کوئی آیت مجھ سے بزرگ نہیں ہے، اور نہ خدا کی کوئی بنا مجھ سے اعظم ہے۔ خلاصہ یہ کہ انسان کامل ہی خدا کی بزرگ ترین آیت اور مظہر اسماء و صفات ہیں، اور مسلو اور آیت حق ہیں، اور جناب آدم اس کے مصادق میں سے ایک مصداق تھے۔ خدا مثل یعنی شبیہ سے منزہ و مبرہ ہے، لیکن خدا کو مثل سے یعنی خدا کو مثل سے یعنی آیت و علامت سے منزہ نہیں کرنا چاہیے۔ کائنات کے تمام ذرے خدائے جمیل کے تجلیات کے مرات و آیات ہیں، بس اتنا ضرور ہے کہ ہر ایک اپنے ظرف کے اعتبار سے ہے، لیکن کوئی بھی آیت اس میں عزم جامع نہیں ہے سوائے حضرت کون جامع و مقام مقدس برزخت کبریٰ کے۔ پس خدا نے انسان کامل اور آدم اول کو ان کی صورت جامعہ پر خلق فرمایا، اور انہی کو اپنے اسماء و صفات کا مراتع قرار دیا۔ الشیخ الکبیر فرماتے ہیں، صورت الہیہ میں جتنے بھی اسماء اس نشات انسانیہ میں تھے وہ سب کے سب ظاہر ہو گئے۔ پس اس نشات نے اپنے اس وجود کے ساتھ تربیت الاحاطات و جمع کو حاصل کر لیا، اور اسی کے ذریعے خدا کی حجت ملائکہ پر قائم ہو گئی۔ اس بیان سے معلوم ہو گیا کہ خداوند عالم نے تمام مختلف اقوام کے مختلف صورتوں میں سے صورت جامع انسانیہ کو ہی کیوں انتخاب و اختیار کیا، اور حضرت آدم کو تمام ملائکہ پر کیوں مکرم کیا، اور تمام موجودات میں انہی کو یہ شرف کیوں بخشا، اور میں ان کی روح کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا۔ کیونکہ اس کتاب میں اختصار مد نظر ہے، اس لیے نفع الہیہ کی حقیقت اور آدم میں اس کی کیفیت اور تمام موجودات میں آدم کے ساتھ اختصاص کی وجہ وغیرہ سے صرف نظر کرتا ہوں۔ والحمدللہ اولا و آخرا۔ حدیث فہرست مطالب، حدیث نمبر 39، خیر و شر، صفحہ نمبر 791، لسان اللہ میں اہلیت و الوہیت، صفحہ نمبر 792، خیر و شر کے بارے میں علامہ مجلسی کا قول اور مذہب حکماء و متکلمین، صفحہ نمبر 793، خیر و شر کے بارے میں تحقیق، صفحہ نمبر 793،
نقد نظر مجلسی اور بطلان رائے اشارہ صفحہ نمبر 794۔ پہلی فصل خیر و شر کے جال کی تحقیق اور اس سے قضائے الہی کا تعلق صفحہ نمبر 796۔ نظام عالم کا احسن ہونا صفحہ نمبر 797۔ تمام کمالات کی بازگشت وجود کی طرف ہے، اس کے علاوہ کا قول باطل ہے صفحہ نمبر 797۔ دوسری فصل خیر و شر کے اجرا کی بندوں کے ہاتھوں پر اجرا کی کیفیت صفحہ نمبر 798۔ ایجاد میں ملازمہ استقلال اور وجود میں استقلال صفحہ نمبر 799۔ مذہب جبر کا بیان اور اس کا ابطال صفحہ نمبر 800۔ امر بین الامرین کا فلسفی بیان صفحہ نمبر 801۔ 39ویں حدیث صفحہ نمبر 791۔ معاویہ بن وہب کہتے ہیں میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ خداوند عالم نے جناب موسیٰ پر جن باتوں کی وحی فرمائی تھی اور ان کو توریت میں نازل کیا تھا، ان میں سے یہ بات بھی تھی بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میں نے مخلوق اور خیر کو پیدا کیا اور خیر کو اس ذات کے ہاتھوں اجرا کرایا جس کو میں دوست رکھتا ہوں، پس کیا کہنا اس کا جس کے ہاتھوں میں نے خیر کا اجرا کیا، اور میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، میں نے مخلوق اور شر کو پیدا کیا اور شر کو جس کے ہاتھوں چاہا اجرا کیا، پس ویل اس شخص کے لیے جس کے ہاتھوں سے شر کا اجرا کرایا۔ اور اس حدیث میں ہو سکتا ہے یہ بمعنی لغوی عرفی استعمال ہوا ہو، یعنی میں معبود ہوں اور میرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور اگر یہ معنی مراد ہیں تو پھر قصر عبودیت یا تو اس بات پر متنبع ہے کہ کوئی دوسرا اس کا مستحق نہیں ہے، چاہے وہ حسب خطا ہے مردم معبود واقع ہو، اور یا پھر اصحاب قلوب و ارباب معرفت کے اس قول پر مبنی ہے کہ عبادت خواہ کسی مظہر میں ہو وہ عبادت کامل مطلق ہے، اور انسان حسب ہم طالب جمیل الاطلاق ہیں، اگرچہ خود اس فطرت سے محجوب ہے اور اپنے کو متعین و تعین سے دل بستہ گمان کرتا ہے، لیکن ذیل حدیث کو دیکھ کر جس میں خیر و شر کی نسبت اپنی طرف دی ہے، اس سے اس احتمال کو تقویت ملتی ہے کہ اللہ سے مراد وہی مقام الوہیت ہے، اور یہ توحید افعالی کی طرف اشارہ ہے جس کی تعبیر بڑے بڑے حکماں کی زبان میں کی گئی ہے، اور اس سے مطلب کی طرف بعد میں اشارہ کیا جائے گا۔ قول الخیر محدثین کے محقق علامہ مجلسی اس حدیث کے ذیل میں فرماتے ہیں خیر و شر کا اطلاق جہاں اطاعت و معصیت پر ہوتا ہے وہیں ان کے اسباب و ودائی مخلوقانہ نافیہ جیسے حبوب و ثمار و حیوانات معقولہ اور ضرر پہنچانے والے مخلوقات جیسے بچھو سانپ وغیرہ اور نعمتوں اور مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں یہ سب خدا کا فعل ہے، لیکن امامیہ اور معتزلہ نے افعال عباد کے بارے میں ان کی مخالفت کی ہے، اور جو آیات اور روایات وارد ہوئی ہیں کہ خدا خالق خیر و شر ہے، امامیہ اور معتزلہ نے ان کی تعویل افعال عباد کے علاوہ دیگر معنی سے کی ہے۔ اس کے بعد علامہ مجلسی نے فرمایا اب رہے حکمہ تو ان میں سے اکثر کہتے ہیں بندوں کا ارادہ و مددگار ہوتا ہے، خدا افعال عباد کو اپنے ہاتھوں ایجاد کرے، اور یہ بات خود حکمہ اور اشارہ کے مطابق ہے، ویسے اس قسم کی روایات کو تقیہ پر حمل کیا جا سکتا ہے۔ تحقیق خیر و شر کا اطلاق جہاں بھی ہوتا ہے وہ ذات یا صفات میں کمال یا نقص کے معنی میں ہوتا ہے، اور وجود و کمالات وجود میں ہوتا ہے، اور جتنے بھی خیرات ہیں وہ بذات حقیقت وجود کی طرف راجع ہوتے ہیں، اور دوسری چیزوں پر جو ان کا اطلاق ہوتا ہے وہ ان کے نوع وجود کا لحاظ کر کے بولا جاتا ہے، جیسے شر بذات عدم وجود یا عدم کمال وجود کا نام ہے، اور دوسری چیزوں پر اس کا اطلاق بالعرض ہوتا ہے، جیسے موذیات اور ضرر پہنچانے والے حیوانات پر اطلاق عرضی ہے۔ اطراف کے تصور کے ساتھ اس کو بدیہات میں شمار کیا گیا ہے، حالانکہ اس پر برہان قوی بھی موجود ہیں، اور علامہ مجلسی اور دیگر علماء نے جو یہ فرمائے افعال عباد کے خلق کے بارے میں کہ امامیہ اور معتزلہ نے اشارہ کی مخالفت کی ہے، اور جو آیات و احادیث خیر و شر کی
نسبت خدا کی طرف دیتے ہیں ان کی تعویل کی ہے۔ تو اس سلسلے میں عرض کرتا ہوں اشاعرہ کی مخالفت تو بالکل صحیح ہے، کیونکہ یہ لوگ جبری المسلک ہیں اور ان کا مسلک صریح عقل و برہان و وجدان کے مخالف ہے۔ لیکن آیات و احادیث کو مذہب معتزلہ پر حمل کرنا بھی بے معنی بات ہے، کیونکہ یہ لوگ توفیقی المسلک ہیں اور ان کا مذہب اشاعرہ کے مسلک سے بھی زیادہ باطل اور اس کی شناخت و رسوائی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ البتہ حضرات امامیہ جو اہل بیت عزائم کے نور ہدایت اور خاندان وحی و عصمت کے بدولت اس مسلک حق کو اختیار کر چکے ہیں، جو آیات اور مضبوط دلیلوں، بلند ترین عرفہ کے مسلک اور اصحاب قلوب کے ذوق کے مطابق ہے، اس کی بنا پر ان آیات کثیرہ و اخبار کی تعویلات علامہ مجلسی نے کی ہے۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ امامیہ اور ان کے ائمہ افعال عباد میں سے کسی بھی فعل کو نہ ارادہ حق سے معزول سمجھتے ہیں اور نہ کسی چیز کو بالکل بندوں کی سپردگی کے قائل ہیں۔ اور آخر کلام میں علامہ مجلسی نے جو یہ فرمایا، اکثر حکمہ نے فرمایا ہے اور یہ مذہب حکمہ اور اشاعرہ کے موافق ہے، تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ یہ اکثر حکمہ کا مذہب ہے، یہ صحیح ہے، بلکہ تمام حکمہ اور اہل معرفت کا یہی مذہب ہے۔ بلکہ کہا جاتا ہے حکمہ میں سے جو اس قضیے کا قائل نہ ہو، نور حکمت اس کے دل میں اترتا ہی نہیں ہے اور اس کے باطن نے مس معرفت کی ہی نہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ارادے عبد و معاد ہے ایجاد حق کے لیے، جیسا کہ اس کے اہل کے نزدیک واضح ہے اور اس کا مذہب اشاعرہ کے موافق ہو ناقابل قبول نہیں ہے۔ اور اس سے بھی عجیب بات یہ کہ علامہ مجلسی نے مذہب اشاعرہ کو مذہب حکمہ پر عطف فرمایا ہے، حالانکہ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ بہت کم ایسے حکیم ہوں گے جو محقق ہوں اور مذہب اشاعرہ کو باطل نہ سمجھتے ہوں اور اس کے خلاف نہ ہوں۔ اور علامہ مجلسی نے جو یہ فرمایا کہ ممکن ہے ان اخبار کو تقیہ پر حمل کر دیا جائے، تو پہلی بات یہ کہ حمل بلا وجہ ہے، کیونکہ ان اخبار کے ظواہر مذہب حق کے موافق اور برہان کے موافق ہیں، اس لیے تقیہ پر حمل کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ روایات تو اخبار قرآن مجید کی بہت سی آیاتوں کے موافق ہیں، لہٰذا آیات اور اسی طرح ان اخبار کو جو ان آیات کے موافق ہیں تقیہ پر حمل کرنے کے کوئی معنی نہیں ہے۔ تیسری بات یہ کہ ان اخبار کا معارض بھی نہیں ہے تاکہ مقام معارضہ میں تقیہ پر حمل کر دیا جائے، جو مرجحات کی ایک قسم ہے، اور نیز یہ اخبار ان روایات کے ساتھ قابل جمع ہیں جن کی دلالت اس بات پر ہے کہ انسان خیر و شر کا فعال ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ خود علامہ مجلسی نے فرمایا یہ اخبار مذہب اشاعرہ کے مطابق ہیں، اور الظاہر مذہب و اشاعرہ اس وقت مذہب غالب نہیں ہے، لہٰذا ایسی صورت میں حمل بر تقیہ غیر موجہ ہے۔ پانچویں بات یہ کہ یہ باب اور اس کے امثال باقی اعتقاد در اخبار متعارضہ مورود مرجحات نہیں ہے، جیسے کہ واضح ہے۔ قولہ توبہ جوہری نے کہا ہے توبہ بر وزن فعلہ ہے اور طبیب سے ماخوذ ہے، یہ توبہ تھا مگر یہ کا ماقبل مضمون تھا، اس لیے واو سے یہ کو بدل کر توبہ کر دیا گیا۔ اور مجمع میں ہے کہ توبہ لہم کا مطلب ہے ان کے لیے اچھی زندگی ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ توبہ کا مطلب خیر اور انتہائی آرزو ہے۔ بعض نے کہا کہ توبہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ لغت اہل ہند میں توبہ بہشت کا نام ہے، اضافت کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے۔ رسول اکرم کی روایت ہے کہ توبہ بہشت میں ایک درخت ہے جس کی جڑ میرے گھر میں اور اس کی شاخ علی کے گھر میں۔ ویل جوہری کا کہنا ہے کہ وحج کلمہ رحمت اور ویل کلمہ عذاب ہے، اور یزیدی کہتا ہے دونوں کے ایک معنی ہیں۔ ویل جہنم میں ایک وادی ہے، اگر پہاڑ کو اس میں ڈال جائے تو پگھل جائے۔ بعض نے کہا ہے دوزخ میں ایک کنویں کا نام ہے۔ پہلی فصل خیر و شر دونوں متعلق ایجاد ہے، اور ان کی کیفیت قضائی الہی میں وقوع شر کی کیفیت کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، علوم عالیہ میں یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی کہ موجودہ نظام وجود خیر و کمال کے اعلیٰ درجے اور حسن و جمال کے اعلیٰ و اقصی مرتبے پر فائز ہے، اور یہ قسم برہان علم کی اجمالی طرح سے ہے اور دوسرے اعتبار سے تفصیلی طور سے ثابت ہے، اگرچہ اس کی تفصیل پر اطلاع صرف اس کے خالق کو ہے۔
یا پھر وہی وہ تعلیم الہی پر موقوف ہے، لیکن جو چیز یہاں پر اس کتاب کے مناسب اس کے خالق کو ہے، یا پھر جو چیز یہاں پر اس کتاب کے مناسب ہے اور سابق میں اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا ہے، وہ یہ کہ جو چیز بھی اصل کمال اجمالی، اصل کمال و جمال و خیرہ ہے، جو چیز بھی اصل کمال و جمال و خیر ہے، وہ اصل حقیقت وجود سے خارج نہیں ہے، کیونکہ وجود کے علاوہ کسی اور چیز کا تحقق نہیں ہے، اور دنیا جانتی ہے کہ حقیقت وجود کے مد مقابلے صرف دو چیزیں ہیں، عدم یا ماہیت، اور بحسب ذات و خود انہی میں سے کوئی بھی نہیں ہے، ان میں سے کوئی کچھ نہیں ہے، ان کی کوئی قیمت نہیں ہے، نہ ان کی کوئی قیمت ہے، یہ باطل ہیں یا محض اعتباری ہیں۔ جب تک یہ چیزیں نور و وجود سے منور اور ظہور و وجود سے ظاہر نہ ہو، ان کے لیے کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ ثبوت ذاتی، نہ صفاتی و آثاری۔ جب ان کے سروں پر وجود سایہ فگن ہوتا ہے اور دست رحمت واسعہ ان کے سروں پر کھینچا جاتا ہے، تب یہ دائرۂ ظہور و خاصیت و آثار ہوتے ہیں۔ پس تمام کمالات جمال جمیل علی الاطلاق کا پرتو ہیں اور تجلی نور مقدس کامل مطلق ہیں۔ دیگر موجودات کے پاس اپنے پاس سے کچھ نہیں ہے، وہ تو فقر محض و لاشے مطلق ہیں۔ پس تمام کمالات اس سے ہیں اور اسی کی طرف راجع ہیں۔ نمبر 2، اسی طرح اپنی جگہ ثابت و مقرر ہے کہ ذات مقدس سے جو چیز صادر ہوئی ہے وہ اصل حق و وجود صرف متعین ہستی ہے، بغیر اس کے کہ وہ محدود حدود عدمیہ و ماہویہ ہو، کیونکہ عدم و ماہیت غیر صادر و محدودیت و فیض یہ سب مغیث کی محدودیت سے ہوتا ہے، اور جس شخص کو کیفیت اضافہ و فیض کا علم اس طرح ہوگا جس طرح اہل معرفت نے بیان کیا، وہ اس بات کی تصدیق کرے گا کہ فیض باری میں کسی بھی قسم کی حد بندی اور قید کا تصور نہیں ہے۔ لہٰذا جس طرح ذات مقدس کو نقص و امکان و محدودیت سے منزہ سمجھا جاتا ہے، اسی طرح فیض مقدس کو بھی تمام امکانی حدود و امکانات راجیہ بماہیت اور تقدیدات راجیہ پر بمحدود و نقائص سے منزہ و مقدس ماننا چاہیے۔ بس اس کا فیض جو جمیل مطلق کا ذل ہے، وہ بھی جمیل مطلق و جمال تام و کمال تام ہے، اور سوائے اصل وجود کے کوئی بھی شے مطلق جال و ایجاد نہیں ہو سکتی۔ نمبر 3، یہ بات بھی اپنی جگہ ادلہ و براہین سے ثابت ہے کہ اس عالم طبیعت اور تنگہائے بادیہ مظلہ کے اندر جتنے بھی شرور، ناگانی، اموات، ہلاکت، امراض، مہلک حوادث، غیرینہ موضوعات و وغیرہ، یہ سب کے سب موجودات کے آپسی تضاد اور تصادم سے ہوا کرتے ہیں، جہات وجودیہ کی وجہ سے نہیں ہوا کرتے، بلکہ موجودات کے مقار کی تنگی اور نقص کی وجہ سے، اور یہ سب حدود و نقائص کی طرف راجع ہوتے ہیں جو بالکل حتیہ نور جیل سے خارج اور حقیقت میں دونوں جال ہیں۔ نور کی اصل حقیقت وجود ہے جو تمام شرور و عیوب و نواقص سے بھری ہے، البتہ نقائص و شرور اور ضرر رساں و اذیت رساں اشیاء اگرچہ جہات و نقص کے ساتھ بالذات مورود جال نہیں ہیں، لیکن بالعرض بحسب نظر بحثی و برہانی بہرحال مورود جال ہیں۔ اس لیے اگر اصل عالم طبیعت متحقق نہ ہو اور جہات وجودیہ متعلق جال نہ ہو، تو پھر نقائص و شرور اور اس میں اسی طرح متحقق نہ ہوں گے جس طرح نفع و خیر و کمال اس میں متحقق نہ ہوگا، کیونکہ اس طرح کے عدائم مطلقہ نہیں ہیں بلکہ عدائم مضافتہ ہیں، جن کے لیے ملکات کے ضمن میں ایک عرضی تحقق بہرحال ہوتا ہے، اور ان سے منعقدہ شدہ قضیہ معدولہ یا موجوبۃ الثابت المحولہ ہوتا ہے، نہ کہ سابقہ محصولہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو چیز بالذات متعلق خلقت اور مورود و جال الہی ہوتی ہے، وہ صرف خیرات و کمالات ہوا کرتی ہے، اور تخلل اور شرور و ضرر رساں اشیاء وغیرہ قضائے الہی میں ضمنی ہوتی ہیں۔ مقام اول کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے اور مقام دوم کی طرف اشارہ اس آیت میں ہے، اور آیات و احادیث میں ان دونوں مقامات کی طرف بہت زیادہ اشارہ کیا گیا۔ اس میں سے یہ حدیث بھی ہے جس میں ہے خیر و شر دونوں متعلق ہے، جال و خلقت ہیں۔